بات ہوگی۔ خرم صاحب، آپ نے سنی یہ ساری ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے، سیاسی جماعتیں، آپ کی اپنی جماعت یا مولانا نے کل بہت اچھے لفظوں میں تردید کی، ان باتوں کو مسترد کیا ہے کہ اس کوئی مشروط قسم کی جو اپالوجی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ پھر میں پی ڈی ایم کے معاملے پہ آتی ہوں۔ جی، آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو ایک تو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو ابھی تک خفیہ ہے، اس کو اب قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ بہت جلد وہ جو 8 پولیس مین شہید ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے ہاتھ، ان کے لواحقین کو بھی بلا لیں۔ ایک اس میں گجرانوالہ کا ہمارا ایک کانسٹیبل تھا جس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئیں، تو ان کو بھی بلانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ذاتی نوٹس، آپ کو یاد ہوگا، ساہیوال واقعے کا بھی لیا تھا، لیکن اس کا کچھ نہیں بنا، اور اسی شہر میں اب سار عالم کو بھی گولی لگی ہے، ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں گے بھئی آپ کا کیا حال ہے۔ تو وزیر اعظم کا ریکارڈ تو اس معاملے میں اللہ کرے جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اس پر عمل کریں، ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے۔ اور پھر وزیر اعظم کو یہ بھی کچھ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کو وہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے، کیونکہ ریکارڈ اب آ رہا ہے باہر کہ 3 کم از کم میٹنگیں ریاست پاکستان کی ہوئی ہیں، تو وہ جو 32,000 شہداء ہیں پاکستان کے اور 50,000 معذور اور اپاہج اور زخمی لوگ ہیں، ان کا کیا ہم نے علاج کرنا ہے؟ تو یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں جن پر ابھی تک عمران خان کی طرف سے کوئی سنجیدگی ظاہر نہیں ہوئی۔ ہر چیز کا نوٹس لیا کہ جی ہم ابھی کریں گے، بلکہ لیکن یہ ایسا موضوع ہے جس پہ کم لوگ بولتے ہیں، جی اور انہوں نے کھل کے بات کی، انہوں نے کھل کر بات کی، لیکن دیکھیں نا، یہ وہی وزیر اعظم ہیں کھل کر بات کرنے والے جنہوں نے چند ہفتے پہلے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا ہے، 8 پولیس مین کو شہید کرنے والوں کے تمام کیس ختم کر دیے، ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا۔ تو عمل تو ہم سب سیاست میں یہ مشکل کام ہے، لیکن ایک کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اگر واقعی یہ کام کرنا ہے تو پھر سب کے لیے برابر ہے، اور پھر کسی کو بھی مذہب کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کوئی بھی بہانہ بنا کر، جس طرح آپ نے 2 خواتین کا ذکر کیا، یہ پہلا کیس نہیں ہے، ان کا بھی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کسی وجہ سے۔ غیرت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، حمیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے، قتل کا کوئی جواز نہیں ہے، لوگوں کو معاشی انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنانا ہے، جس سے ناہمواریاں پیدا ہو۔ وہ ایک زیادہ طویل گفتگو ہے، لیکن کم از کم یہ دیکھیں، یہ وہ کام ہے جو براہ راست ایگزیکٹو برانچ، انتظامیہ اس کے ہاتھ میں، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبہ ہو، کہ وہ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اس طرح کی تفتیش کریں، اس طرح کی پروسیکیوشن کریں۔ دیکھیں نا، ایک ایسا عدالتوں کو بھی تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ایک بات دیکھیں، اس شہر میں نور مقدم کا کیس، بالکل ابھی تک اس کے قاتل کو ایک گزند نہیں آ سکی کہ وہ کیس چل رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس قسم کے ہیں، اور یہ چونکہ نور مقدم کا کیس جو ہے وہ اس دارالحکومت میں ہوا ہے، واقعی اور بھی بہت سے کیسز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کم از کم یہ جو انتہا پسندی ہے اس کو ڈیل کیا جائے۔ دوسرا ایک آخری بات، دیکھیں وزیر اعظم کے لیے اب یہ موقع ہے کہ یہ جو سیالکوٹ کے واقعے سے ایک قوم کا ماحول بنا ہے، ان کو سب سیاسی جماعتوں کو، پارلیمان کو کنوین کرنا چاہیے اس کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر، کہ بھئی اگر نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، اگر ہم نے اس میں کوئی یا اسی کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تو اسی پر عمل درآمد کرنا ہے، تو اس کی توثیق ہونی چاہیے۔